بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، خواہ وہ ماڈرن سائنس ہو یا اخلاقیات ہو، ہر طرح سے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اسٹرانومی، ایٹمی فزکس یعنی ایٹم کے بارے میں جو گریک کا نظریہ تھا کہ کسی بھی میٹر کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو ایٹم کہا جاتا ہے اور اس سے مزید ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایٹم سے بھی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، جو جدید سائنس نے ثابت کیا۔ آئیے سنیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے طبیعت کا۔ طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس۔ اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم، اور 23 صدی پہلے گریکس پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا، ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں، اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ۔ عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ، اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ atom is the smallest part of matter having the characteristics of the element۔ ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کریکٹرسٹکس رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز۔ قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی کتاب ہے۔ ذرے کا ذکر ہے اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ قرآن میں ذرے کا ذکر ہے، لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں، کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں، اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے۔ اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ قرآن پرانی کتاب نہیں، بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں۔ ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی، یہ جو
ओशन का स्प्रे है, स्प्रे ऑफ द ओशन, हवा से उठाती थी और अंदरूनी हिस्से में बारिश जैसे बरसाती थी। ये लोग समझते थे बारिश इस तरीके आती थी। लोग को ये नहीं पता था कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कैसे जमता था। कई नज़रिया थे। लोग पहले सोचते थे कि ये हवा का दबाव पानी पे, समुंदर पे पानी को ज़मीन से नीचे ले जाता था और उस तरीके से ज़मीन के नीचे पानी आता था। लोग पहले ये समझते थे एट द टाइम ऑफ प्लूटो के वक्त कि ये पानी एक खुफिया रास्ते से वापस जाता था समुंदर की तरफ, समंदर में। सीक्रेट पैसेज, द ग्रेट एबिस, नोन एज द टार्टरस एट द टाइम ऑफ प्लूटो। एक खुफिया रास्ते से पानी ज़मीन के नीचे से जाता था समुंदर में, उसे कहते थे ग्रेट एबिस टार्टरस। और ये लोग समझते थे 16वीं सदी तक। 18वीं सदी में डेस्कार्टिस भी इस बात को तस्लीम करता था और 19वीं सदी में एरिस्टोटल का नज़रिया भी लोग समझते थे सही है कि वेपर was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs. ये पानी की भाप पहाड़ में जम जाती थी और फिर ज़मीन के नीचे बनते थे तालाब जो स्प्रिंग्स को पानी देते थे। ये तालाब, अंडरग्राउंड तालाब जो है, स्प्रिंग्स को पानी देते थे। आज हम जानते हैं ये जो ज़मीन के नीचे पानी है, ये असल में जब बारिश का पानी गिरता है, ज़मीन पे जो क्रैक्स होते हैं और सॉसेस के ज़रिए, क्रैक्स के ज़रिए ये पानी नीचे जाता है। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21 में। अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से पानी बरसाता है और ज़मीन में जिसमें क्रैक्स है उसके ज़रिए ज़मीन में पानी देता है और जो बुई हुई ज़मीन है वो रंग बिरंगी हो जाती है। इट ब्रिंग्स वेरियस कलर्स ऑफ सोन फील्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से बारिश बरसाता है और मरी हुई ज़मीन में जान डालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला पानी आसमान से बरसाते हैं और इस पानी को जमा सकते हैं और इस पानी को बहा सकते भी है, बहाने पे कादिर है। अल्लाह कैन स्टोर द वाटर एज वेल एज ड्रेन इट। कुरान में जिक्र आता है सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 चैप्टर 86 आयत नंबर 11 में, वह समाई ज़ातिल रज, दैट हेवन विच रिटर्न्स, वो आसमान जो वापस देता है। एक मानी व समाई ज़ातिल रज की है कि जो डेंजरस रेज़ है, अल्ट्रावायलेट रेज़, एक्स रेज़, जो ज़मीन पे आने के पहले आसमान उसे वापस फेंक देता है उस तरफ। उसके अलावा ये जो पानी का भाप है, वाटर वेपराइज होता है, बादल में बनता है और फिर से ये आसमान उस पानी को ज़मीन पे बरसाता है। वह समाई ज़ातिल रज। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 22 में, वी कॉज फिकंडेटिंग विंड्स, हम हवा के ज़रिए बादल को भूजल करते हैं। अरबी लफ्ज़ लवाकी, लका से आता है, जिसका मानी है टू इम्प्रेगनेट, टू फिकंडेट, बरआवर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के ज़रिए बोझल करती है, इट इम्प्रेगनेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं दे कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के ज़रिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के ज़रिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है।
قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49 میں، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں، سورہ قوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11. کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں. صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں. صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر. اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی. آج ماہرین ارضیات جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے. اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی. لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے. اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم. اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھ کرسٹ ول شیک. آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فنومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز. ایک فولڈنگ فنومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے. اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس، میخو. اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم. جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ جب پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے. اسی طریقے سے پہاڑ، جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے. اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. وی ہیو پلیسڈ آن دی ارتھ ماؤنٹین اسٹینڈنگ فرم. زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے. ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین. اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرس، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپڈ. اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ.
اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے. سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جما کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. تو قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا. ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسداں نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں. اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ. جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی. قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ. قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یابغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے. تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جب پروفیسر ہے جو USA کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا کہ اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان دیر از اے ٹرانزیشنل ہوموجنائزنگ ایریا، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ. یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا. They meet but they do not mix. اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ان دا سدرن پارٹ ان دا کیپ ایریا دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے. ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی. ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں. اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے. گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈز دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ. ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے، دے سپریٹ، ڈسٹنکٹ. اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتہ چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا. اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے.
میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتہ لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے، وبگیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا، یلو، پیلا، اورنج، نارنگی، ریڈ، لال. سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے، اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا. 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ. 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ. 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ، اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ، اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت. انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نہیں مانتے، انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. دوسری وجہ اندھیرے کی ہے، پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں، وہ ہے بادل. جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا. اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر. اس کی کیا معنی؟ لہر پہ لہر. ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتہ لگا
کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے, اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز, اندرونی لہر, جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے. یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی حصے میں. اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم, گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے. جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ انٹرنل ویوز, اندرونی لہر, ہمیں پتہ چلی تقریباً 110 سال پہلے. قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر, یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرفیشل ویوز. اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی, اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے. ڈیو ٹو کیمیکل ری ایکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں. پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. آج کل کے زمانے میں لوگ بات کرتے ہیں اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائے. کچھ کہتے ہیں کہ آج کل بایولوجیکل جو ہے نا, بایولوجی اور میڈیکل اس کا سکوپ زیادہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ کیمسٹ کی سکوپ زیادہ ہے. یہ تمام علوم دنیاوی علوم ہے. اگر آپ ڈاکٹری کی طرف جاتے ہیں, کیمسٹری کی طرف جاتے ہیں, فزکس کی طرف جاتے ہیں, میتھمیٹکس, اسی طرح انگلش, یہ سب دنیاوی علوم ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی علوم ہیں, بلکہ پاکستان نہیں تمام دنیا میں جتنے بھی علوم ہے دنیاوی, مثال کے طور پر اگر فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, یہ آج کل اگر کوئی بھی سیکھتا ہے تو وہ اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اس کو ایک اچھی جاب مل جائے. 100 میں سے 90% لوگوں کا یہی جو ہے نا وہ دماغ بنا ہوا ہے, یہی دل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اسی لیے یہ حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کو اچھی نوکری مل جائے اور پیسے اس کو زیادہ مل جائے. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ خود ذرا دیکھیں کہ آج کل اسکول میں, کالج میں اور یونیورسٹی میں ایک ایک بچے پر والدین کتنا خرچہ کراتے ہیں. اس کے اسکول کا خرچہ, اس کے کالج کا خرچہ, اس کے ٹرانسپورٹ کا خرچہ, اس کی پاکٹ منی, اور اسی طرح اس کے جو ہے نا ٹیوشنز وغیرہ پر آپ ملا کر تو کروڑوں روپے اس پہ لگا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ کیونکہ کل کو یہ ایک ڈاکٹر بنے گا اور اچھی فیس لے گا اور اس کے پیشنٹ بھی زیادہ ہوں گے اور پیسے زیادہ کمائے گا. تو پوری دنیا نے اس مسلمان کو اس پر لگا دیا کہ آپ پیسے کس طرح کمائیں, اور اس پیسے کی لالچ میں, پیسے کمانے کے چکر میں انسان اپنے مقصد کو بھول گیا. یاد رکھو کہ یہ دنیا یہ ضرورت ہے اور آخرت جو ہے وہ مقصد ہے. تو کبھی بھی مقصد کے لیے, اپنے ضرورت کے لیے مقصد کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کا سفر کا ارادہ ہے, آپ جا رہے ہو حج کے لیے مکہ مکرمہ, اس کے لیے آپ کا مقصد حج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سفر جو ہے, جہاز کا ویزا, یہ سب کچھ ایک ضرورت ہے آپ کے لیے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار بس یہ جہاز میں بیٹھتا ہوں, جتنے پیسے لگتے ہیں لگ جائے, میں صرف یہ جہاز کا سفر جو ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, اور اس جہاز میں بیٹھ کر جاتا ہوں تو اس جہاز میں مجھے ہر ایک سہولت میسر کی جائے, اور اس میں میرا گھر بھی آ جائے, میرا کاروبار بھی اس میں آ جائے, سب کچھ اس میں آ جائے. تو ضرورت کو آپ نے مقصد بنا دیا, اور جو مقصد تھا حج کا, حج سیکھنا, حج میں کیا ہوتا ہے, حج میں احرام کیا ہوتا ہے, وہ آپ سے رہ گیا. تو آپ سے بیوقوف انسان کوئی نہیں. اسی طرح یہ دنیا بھی ضرورت ہے, اور آپ دنیا میں اگر پیسے کو مقصد بنائیں گے اور اس کے لیے آپ پوری زندگی خرچ کریں گے تو آخر میں جو ہوگا وہ نہایت ہی افسوسناک ہوگا. دنیا کو دنیا کے حد تک ہی رہنے دو اور آخرت کو اپنا مقصد بناؤ, یقیناً یہ آپ کی کامیابی ہوگی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں, جو مدرسے لوگ جاتے ہیں, مساجد جاتے ہیں, تو اس پر خرچہ دنیا کی بنسبت کم ہوتا ہے. ان میں نہ کسی ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی تھیسس کی وغیرہ اور نہ کسی پیسوں کی, بس وہ فری ہو جاتا ہے ایک حساب سے. تو اسی لیے دنیا میں جو دنیاوی علوم ہے اس کی قدر بہت زیادہ ہے, اور جو دینی علوم ہے اس کی قدر نسبتاً کم ہے.
وجہ کیا ہے؟ دنیاوی علوم پر آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ دنیاوی علوم میں فزکس بھی شامل ہے، اب ہمیں انگریزوں نے کیا بتا دیا؟ ہمیں فزکس میں بتا دیا کہ جو فزکس ہے اس کا جو سب سے مجود ہے وہ آئنسٹائن ہے، اور آئنسٹائن کو ہمارے لیے اتنا بڑا کر دیا کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم مسلمان بھی اتنے نکمے ہیں اور اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم بھی آئنسٹائن کو اور نیوٹن کو اپنی فیوریٹ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کا علم اس کے پاس ہے، اس نے تھیوری پیش کی، اس نے ایکویشن پیش کیا، بہت بڑی بات ہے، لیکن ذرا اس کو بھی دیکھیں کہ جو بات وہ کر رہا ہے اس کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، اس نے کہاں سے یہ چیز ڈرائیو کی۔ اگر آپ ان سب کی جو روٹس جب آپ تلاش کریں گے تو آپ قرآن کی طرف آئیں گے۔ قرآن، آپ نے اس ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا، قرآن سے فزکس کے معلومات کس طرح نکالی۔ قرآن میں لفظ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہ ذرہ جو ہے نا بہت ہی چھوٹے جو نظر نہ آنے والی چیز ہے اس کو کہتے ہیں، جس طرح ہم فزکس میں کہتے ہیں اور کیمسٹری میں کہتے ہیں ایٹم اور الیکٹران، پروٹان وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے اس جو ہے نا ایٹم کے حصے ہیں، یہ سب کے سب ذرے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں ایسی معلومات آپ کو ملے گی جو آپ کو آج کل جو سائنس کے نام سے جانتی ہے، فزکس کے نام سے جانتی ہے کہ یہ فلانے نے پیش کی، فلانے نے پیش کی، 1400 سال پہلے یہ قرآن نے آپ کو بتا دی۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم مسلمان نے قرآن کو صرف اور صرف ناظرے کی حد تک محسوس کی، اور اس کے علاوہ اس قرآن کو مزید جاننا اور اس کو مزید ایکسپلور کرنا یہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم مسلمان پیچھے رہ گئے۔ تمام غیر مسلم تو آج کل ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اس کے فیلڈ میں آگے ہے، انہوں نے ہماری کتاب قرآن مجید سے ہی یہ ساری معلومات حاصل کی۔ اسی قرآن سے نکالی گئی معلومات کے نتیجے میں وہ آج کل ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ آپ ویڈیوز آپ دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ ریسرچ آپ کریں، آپ چیک کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس حد تک اپنی کتاب سے دور رہ چکے ہیں۔ یہود اور نصارہ جو ہمارے دین کے خلاف ہیں، ہمارے قرآن کے خلاف ہے، لیکن وہ ہماری کتاب سے اتنا دنیاوی فائدہ لے رہے ہیں جتنا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے اور یہ ہم سب کی کمزوری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کتاب قرآن مجید پر توجہ دیں، اس کے حلال کو حلال جانیں، اس کے حرام کو حرام جانیں، اور اس سے معلومات اخذ کریں، اور اس قرآن کو اپنی دنیا میں اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فزکس کے بارے میں جو باتیں کی، جو قرآن سے کی، وہ بہت ہی زبردست تھی، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے آپ کو شاید اس کے بارے میں یہ نالج نہیں تھی، لیکن جب اس بیان کے بعد آپ کو ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہوگا کہ کاش ہم نے بھی اگر قرآن کو سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اور ٹائم بھی ہے، تو قرآن سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔